جو کچھ کے پی ہاؤس میں ہوا اس کے بارے میں بات، چونکہ آج ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اس سے بھی پہلے کچھ جو حقائق ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ تو 4.5 کروڑ عوامی منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ تو بہت بڑا کے پی کے پورے عوام کے لیے شرم کا مقام ہے۔ ہمارے کے پی کے 4.5 کروڑ عوام کی بے عزتی ہوئی ہے، مگر 9 اپریل 2022 کو جب امریکی ایک 3rd کلاس بیوروکریٹس ڈپٹی سیکرٹری کے کہنے پر تمام اپوزیشن پارٹیاں، جے یو آئی، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اتحاد کر کے 25 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک 3rd کلاس بیوروکریٹس کے ایک معمولی سی دھمکی پہ ان کو اٹھایا، تو وہ 25 کروڑ عوام کی بے عزتی تھی۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہے، آج شرم کا مقام ان کے لیے یہ ہمارے قراردادوں پہ نو کر رہے ہیں، جمہوریت کا قتل یہ کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، کے پی ہاؤس، خیبر پختونخوا ہاؤس، خیبر پختونخوا حکومت اور اس عوام کی وہ وہاں پر ایک جاگیر ہے، ایک جگہ ہے، عزت، وہ ہماری پراپرٹی ہے کے پی کی، اور وہاں پر جس طریقے سے، جس گنڈاگردی سے وہ ادھر داخل ہوئے، وہ شرم کا مقام ہے۔ ان کے لیے، ان ادارے کے لیے جنہوں نے وہ کیا، ایک جس طرح ہمارے وہ اے جی صاحب نے کہہ دیا کہ وہ ایک کرمنل کیس ان کا بنتا ہے، ان کی انویسٹیگیشن آپ نے جو کمیٹی بنائی بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ وہ تحقیقات کرے گی اور عوام کے سامنے حقائق آئیں گے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ جس طرح کور کمانڈر ہاؤس ان کے لیے معزز تھا، ان کا وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا تھا، یہاں پر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان کی رولنگ دے کہ کے پی سے اسٹوڈنٹس ادھر لے کے جائیں، ان کو حقائق بتائے جائیں، جو ظلم ادھر ہوا تھا، جو کے پی کے عوام کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، جو کے پی کے عوام کے ساتھ جو ظلم ہوئے، اس کا وہ اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ پاکستان کے نوجوان نسل کو جو آئندہ اس قوم کے معمار ہیں ان کو دکھایا جائے کہ یہ شرمناک اور یہ جمہوریت کا جو سیاہ ترین دن یہ کل جو گزرا ہے، اس کے حقائق عوام کو دکھانے ضرور چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ کی جو پالیسیاں ہیں ملک دشمن پالیسیاں ہیں۔ پاکستان آرمی ہماری آرمی ہے، پاکستان آرمی کا جو نام آپ لوگوں نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں جو ان کی جو عزت آپ نے لوگوں نے جو خراب کر دی ہے، وہ صرف آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ کیا 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت ختم کر کے امریکی بیوروکریٹس کے معمولی دھمکی پہ کیا پاکستان کی خدمت آپ لوگوں نے کی؟ پاکستان معاشی لحاظ سے بہتر ہوا، پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوا، پاکستان امن خوشحالی کی طرف گیا، پاکستان کی ایکسپورٹ آپ لوگوں نے ختم کر دی، پاکستان میں بے روزگاری بڑھا دی، مہنگائی حد سے زیادہ کر دی، اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو اسلام آباد میں پاکستان کے ہر ایک شہر میں احتجاج کی اجازت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جب اجازت کے لیے وقت مانگتی ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کیوں پاکستان خیبر پختونخوا کے عوام یا پاکستان تحریک انصاف کے عوام پاکستانی شہری نہیں ہے؟ پاکستان کی آئین جو حقوق دوسرے سیاسی جماعتوں کو دیتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے عوام کے کارکنان کو حاصل نہیں ہے کیا؟ ہمارا بھی حق ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ پاکستان کی کسی بھی شہر میں کسی بھی وقت میں ہم احتجاجی مظاہرہ کریں اور اپنا آواز ریکارڈ کریں، مگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز یا پاکستان کی لیڈرشپ جب کسی بھی شہر میں احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پھر ادھر دفعہ 144 بھی لگ جاتا ہے، ادھر پھر روڈ بھی بند ہوتے ہیں، راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، موٹر وے بھی وہ کاٹ دیتے ہیں، خندقیں بناتے ہیں، اور پھر آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، کل پرسوں جتنی ادھر آنسو گیس کی سیلز استعمال ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر، جتنے ربر بلٹس استعمال ہوئے ہیں، جتنے وہ موٹر وے کو جو نقصان دیے گئے، اور جو مشینری سرکاری مشینری کو رینجرز نے جلائی ہوئی ہے، ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کی بھی جتنا بھی وہ نقصان انہوں نے کیا وہ بھی ان سے وصول کیا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس وقت علی امین صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے
منتخب وزیر اعلیٰ. پاکستان میں اس وقت صرف یہی ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہے، باقی تو سب فارم 47 کے آئے ہوئے ہیں. فارم 45 پہ اس وقت پاکستان کے چاروں صوبے میں صرف یہی ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ بھی علی امین خان. اور اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا پاکستان تحریک انصاف کے اس منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ، یہ پاکستان کے جو خیبر پختونخوا جو صوبہ اس کے عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے 21 ارب روپے غریب عوام کے اس الیکشن پہ جائے ہوئے. کیا وہ الیکشن جس مقصد کے لیے وہ عوام کو دیا گیا، عوام جو ریجیکٹ کیے لوگ وہ ادھر فارم 47 پہ آ کے بیٹھ گئے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ فارم 47 پہ بٹھائی گئی، مرکز میں وزیر اعظم کو فارم 47 پہ بٹھایا گیا. سندھ بلوچستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے. اور یہاں جو فارم 45 کا منتخب وزیر اعلیٰ بنا ہوئے وہ ان کو منظور نہیں. جناب اسپیکر صاحب، یہی فارم 47 والے اس وقت ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. جناب اسپیکر صاحب، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ اور یہی فارم 47 کی جو حکومت بنی ہوئی ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور مرکز میں ان کے ذمہ دار ہیں. ہم علی امین صاحب کی فوراً رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو فوراً رہا کیا جائے اور پاکستان میں جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ بند کیا جائے. اور عمران خان کی رہائی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز گرفتار ہوئے اور جو ہمارے ایم پی ایز گرفتار ہوئے ان کی بھی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً ان کو رہا کیا جائے. اور جناب اسپیکر صاحب، کل کے اجلاس کے لیے آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی یہاں پر پیش کریں کہ وہ اس اسمبلی کا معزز رکن بھی ہے، اور جو ہمارے ایم پی ایس صاحبان جو گرفتار ہوئے ان کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے کہ کل کے اجلاس میں ان کو بلایا جائے. اچھا جناب اسپیکر صاحب، میں آخر میں ایک مطالبہ یہ بھی کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر جوڈیشری میں ہے یا بیوروکریسی میں ہے یا انتظامیہ جس عہدے پر بھی جو بھی سرکاری ملازم ہے، سرکاری اختیار مند جو لوگ ہیں وہ جو غیر آئینی اور جو غیر قانونی اقدامات کرتے ہیں، ہم بحیثیت قوم ان لوگوں کا بائیکاٹ ہمیں کرنا چاہیے. ہم اگر ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے بچوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے فیملی کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا، میری قوم سے مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تعلقات نہ رکھا جائے بلکہ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. شکریہ جناب اسپیکر صاحب.